مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین مرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. اللہ نے ہماری سلامتی کے لیے دین اسلام پسند فرمایا. ہم سب کو ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہمارے اس زندگی کے راستے کو مزید رحمتوں اور برکتوں سے نوازنے کے لیے مختلف اوقات عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک بھی اللہ کا مہینہ جو ہے یہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں اللہ پر تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک رہنے والے نبی کو، ختم نبوت کے تاج والے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کا توڑ قیامت تک ممکن نہ ہو. ان میں سے یہ ایک معجزہ جو ہے یہ معراج. اور بھی بہت سارے معجزات ہیں ایسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت پہ دلیل ہیں، جس طرح قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک جو ہے اس جیسی کتاب کوئی اور نہ آ سکتی ہے، نہ بن سکتی ہے. نہ زمانے میں ہر چیز ہو جائے لیکن قرآن کی موجودگی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح یہ معراج کا جو معجزہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ختم نبوت پہ دلیل بنا کر اپنے محبوب کو اس سے نوازا ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ ان سے کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی توڑ عقل میں ممکن نہیں ہوتی. اس کی توجیہ اور تمثیل بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی اور انسان اس طرح کے کام سے عاجز ہوتا ہے. جب یہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز اس کے ساتھ کی. ہر دور کے اندر میں ہر نبی کے لیے یہ معجزہ ہونا یہ نبوت کی دلیل کے لیے ہوتا ہے. اور ہر دور میں جو سب سے بڑی مشہور تکڑی چیز ہوتی ہے اس کا توڑ اللہ پاک اس دور کے نبی کو عطا کرتا ہے تاکہ لوگ عاجز آ جائیں. ہوئے ایسا تو نہیں ہے کوئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور اس طرح کی چیزوں کا بہت زور تھا. اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ایک عصا ہی کافی تھا سارے ان جادوؤں کے توڑ کے لیے. اسی طرح جو بھی نبی آتا گیا ہو، لیکن قربان جائیں ہم اللہ کے محبوب پہ کہ اللہ کے محبوب کی ہر چیز ہی ایسی معجزہ تھی کہ جس کا مثال کہیں ملتی نہیں. ایسے ہر چیز کے معجزے سے مزین نبی کو اللہ نے یہ اوپر ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا معراج کا کہ جو قیامت تک سائنس کی کتنی بھی ترقی ہوتی جائے یہ ممکن نہیں کہ کسی آدمی کے لیے اس طرح کا کام ہو سکے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ عطا فرمایا. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں تو انشاءاللہ معراج والی رات کو ہم کرتے رہیں گے. اس میں بہت سارے علماء مفتیان ہمیں ساری چیزیں یہ بتاتے رہیں گے. لیکن چند باتیں تعارفاً میں عرض کروں گا کہ یہ سارے کا سارا مہینہ ان معجزات کی نشانیوں کے لیے ہے. معجزہ کہتے بھی نشانی کوئی ہے.
اللہ کی نشانی، یعنی اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ اور اللہ نے اس معجزے کو، معراج والے کو سٹارٹ بھی سبحان اللہ زی سے کیا ہے کہ میں پاک ذات ہوں، یہ میں نے کروایا ہے، آ جا میدان میں تو ٹھیک ہے نا۔ اب اس پہ تو کیا بات کر لے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں کروانے والا ہوں تو میں تو کن فیکون والی طاقت والا رب ہوں، میرا ارادہ ہو جائے تو چیز ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اس معجزے پہ مزین ہونے کے لیے پوری کی پوری ذات کا معجزہ ہونا بڑا ہی ضروری تھا۔ اسی لیے وہ شعر کسی نے کہا نہ کسی کو ید بیضا کسی کو تو تنہا داری، کہ تو سارے معجزوں میں تو اکیلا ہی ہے، کہ تیری ہر چیز معجزہ ہے۔ یہ ہر چیز کا معجزہ ہونا، کہ اس کا توڑ نہ ہونا، یہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ ذات مقدسہ جب اس طرح اس معجزے پہ جائے جو عام انسان کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس کے وجود کی ہر چیز ہی ایسی ہونی چاہیے کہ جس طرح کی کوئی اور چیز نہ ہو۔ اس لیے آپ کی پوری ذات ہی واضح تھی لوگوں کو، اور وہ واضح تھی اور اس کا وجود نظر آیا، تو اس معجزے میں ہر چیز کا وجود نظر آیا کہ ایسی ذات کوئی اور ہے ہی نہیں تھی جو اس طرح کی چیز کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ کی کسی بھی ایک چیز کو بھی دیکھا جائے تو زندگیاں گزر سکتی ہیں اس ایک چیز کی شانوں کے بارے میں بھی بندہ عاجز آ سکتا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ، لیکن اس کا کما حق و حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک منہ مبارک ایک بال سے شروع کر لو تو یہ ساری چیزیں تو میں انشاءاللہ ہم اس دن کریں گے ساری، لیکن وہ کیسا بال ہے جس کے اندر شفا ہے۔ ام سلمہ کے گھر کے سامنے قطاریں لگی ہوتی تھیں کہ وہ منہ مبارک کا ڈوبا ہوا پانی ہمیں قطرہ مل جائے یہ بیماری کے علاج کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آنکھ، جس آنکھ نے اس معراج کے موقع پہ اپنے رب کا دیدار کیا، اب وہ آنکھ عام آنکھ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی شان اس طرح ہے کہ اس کو اس دنیا کی زندگی کے اندر میں کسی کے تعین میں نہ آنے والی اور کسی سے نہ دیکھے جانے والی ذات ہے۔ اس کا دیدار ہوگا، لیکن کہاں ہوگا؟ پاک ذات، سبحان ذات کا پاک جگہ کے اوپر جنت میں پاک لوگوں کو پاک ہونے کے بعد وہاں داخلہ ہوگا، تو پھر ان کو اللہ پاک دیدار کروائے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں دیدار بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آنکھ کو ایسی معجزانہ آنکھ بنائی تھی کہ اس آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی جو اس کا دیدار بلا کیف اپنے شان کے مطابق کر سکتی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ہے یہ آپ کو بتایا۔ اب ہم چند باتیں، میں نے کچھ حدیثیں پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ اس آنکھ کے اندر میں اللہ نے کتنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ میں چند حدیثیں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ وہ اللہ کے محبوب کی آنکھ، اسی آنکھ سے جس طرح ہم آپ دیکھتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی انسان ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے آنکھ کی کیپیسٹی اور اس آنکھ کی باتیں وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح میری اور آپ کی آنکھوں کی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی کیپیسٹی ہی ایسی بنائی تھی کہ وہ اس قابل تھی کہ وہ اس دیدار کو کر سکتی، اور اس کو اللہ نے خود بیان کیا، ما زاغ البصر، کہ اس آنکھ نے یہ اس تعریف کی کہ وہ جس کے اندر اللہ کے محبوب نے اتنی حسین اور خوبصورت ہے، وہ نہ پھیلی، نہ حیران ہوئی، نہ سکڑی، نہ پریشان ہوئی، اور اس نے پورے کا پورا دیدار کیا۔ لیکن وہ کیسی عجیب بات ہوگی، اللہ اکبر، کیونکہ اس آنکھ کے بارے میں ایسا نہیں تھا کہ اس آنکھ کے لیے
اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرامین ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان آنکھوں سے رات کی تاریکی میں بھی ویسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسے دن کے اجالے میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ سے ہم سامنے دیکھتے ہیں جو آنکھ کے سامنے ہو، لیکن اس آنکھ کی کیپیسٹی کیسی تھی، وہ جس طرح سامنے دیکھتی ہے ایسے اپنے پیچھے بھی دیکھتی۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات آپ کی آنکھ کے سامنے اس طرح تھی جیسے ہتھیلی کے سامنے کوئی چیز ہو۔ صرف وہی نہیں، آج بھی میرے آپ کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح پیش کیے جاتے ہیں جیسے ہتھیلی کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں کہانیاں نہیں ہیں کہ جی ایسے کسی نے کہہ دیں، نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، صفوں کے آخر میں ایک شرخ نے اچھے طریقے سے نماز نہ پڑھی۔ فراغت کے بعد امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں حل ترون قبلتی ہا ہونا واللہ ما یخفا علی رکوعکم وخشوعکم وظہری۔ قربان جاؤں، صرف یہ نہیں کہ عمل ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس عمل کی صلاحیت اور اس عمل کے اندر کی نیتوں کا بھی واضح ہونا ان کے سامنے تھا۔ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ سامنے کی طرف ہوتا ہے تو مجھے تمہارا علم نہیں ہوتا؟ اللہ کی قسم، یہ حضور قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تمہارا رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں، اور تمہارا خشوع اس کے اندر جو تمہاری دل کی کیفیت ہے، ڈیزائن ہے، وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں۔ بلا شبہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ اور یہ عام حدیث نہیں ہے، بخاری کی 741 مسند احمد کی حدیث، ان سب کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کان یرا باللیل فی ظلمت کما یرا بالنہار فی الضوء۔ جس طرح آپ کی نگاہ پاک رات کی تاریکی میں بھی ویسے ہی دیکھتی تھی جیسے دن کے اجالے میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جامع صغیر میں یہ حدیث ہے، اور امام سیوطی نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قد رفع علی الدنیا فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ یقیناً اللہ نے میرے سامنے دنیا کو اٹھایا، پیش کیا، تو میں نے دنیا اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ اٹھے، جلال کے ساتھ آپ منبر پہ چڑھ گئے، آپ نے بتایا میں تمہیں بتاؤں نا کل کیا ہونے والا ہے، اور بتانا شروع کر دیا۔ اگلی نماز کا وقت آیا، اٹھے، واپس نماز پڑھائی، پھر بتانا شروع کر دیا، پھر واپس پھر بتانا شروع کر دیا، اگلی نماز میں پھر بتانا بھی۔ اللہ اکبر۔ پورا دن رات آپ نے ساری چیزیں بتائیں، لوگ رونا شروع ہو گئے، حالت ان کی اس طرح ہوئی۔ پھر آپ نے چھوڑا، آپ نے کہا مجھے اللہ پاک نے اس طرح بتا دیا، میں قیامت تک جنت میں داخل ہونے والے آدمی کے نسب سمیت میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، اور جہنم میں داخل ہونے والے کو میں اس کی نسب سمیت بیان کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کو، آپ کی نظر کو، آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معجزانہ طور پر عطا کی تھی، یہ معجزانہ طور پر عطا کی تھی۔ اس لیے انسان تو تھا، لیکن اس جیسا انسان کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان تو اتنے لمبے سفر میں جو ہوا میں ہو، پھر فضا میں ہو، پھر خلا میں ہو، وہ تو بڑے بڑے
چیزیں بنانے کے بعد بھی خلا میں سفر نہیں ہوتا، فضا میں سفر نہیں ہوتا، لیکن اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سفر کروا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات تو لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اگر تیرا میرا کی طرح کا انسان ہو تو ایسے ہو سکتا ہے، اور میرا رب چاہے تو، اگر میرا رب چاہے تو، وہ اگر چاہے تو مجھے اور تجھے بھی یہ کام کروا سکتا ہے، لیکن میری اور تیری اوقات وہ نہیں بنی، وہ چیز ایسی نہیں بنی کہ جس کو وہ ایسی چیزیں کروا دے۔ اگر اس نے مجھے اور آپ کو کروانا ہوتا تو ہمیں بناتا ہی ویسا، ٹھیک ہے نا، ہمیں بناتا ہی ویسا۔ رب نے وہ شان عطا کر کے معجزانہ آنکھ عطا کی جس آنکھ کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث زبردست ہے، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سید عالم کی ظاہری حیات میں سورج گرہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، فراغت کے بعد ایک دم آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، ما من شیء لم اکن ارائیتہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ جو چیز مجھے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی وہ مجھے آج دکھا دی گئی، میں نے حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے 922، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے 905۔ اللہ اکبر۔ اب اس آنکھ کو ایسا بنانا کیوں تھا؟ اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجنا تھا، کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا آیا نہ اس کے بعد کوئی ایسا آیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس طرح کی شان اللہ نے کسی کو نہ پہلے عطا کی اور نہ بعد میں کوئی آنا تھا نبی، تو اس لیے کسی معجزے کا، کسی چیز کا کوئی گزارا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتایا لوگوں کے سامنے کہ جب یہ آنکھ تمہارے سامنے میری دی ہوئی قدرت کے ساتھ، اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے، تو یہی آنکھ میری قدرت سے دی ہوئی چیزوں سے میرا بھی دیدار کر سکتی ہے۔ اللہ، اسی بات کو اللہ نے فرمایا، وہ میں ہوں رب، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے راستے میں نشانیاں دکھائیں، ان قبروں کے اندر اپنے نبیوں کو نماز پڑھتے، موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دکھایا۔ یہاں پر اور بھی مسائل سامنے آ گئے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس طرح کی حیات دی ہوتی ہے جو دوسروں کے عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس جگہ پہ جہاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے آپ تھے اور اللہ آپ کا رب تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس دیکھنے کو بھی بیان کیا کہ یہ وہ آنکھ ہے جو آگے پیچھے دیکھتی تھی، یہ وہ آنکھ ہے جو بغیر دیکھے ہوئے، بغیر گئے ہوئے جس کو جنت اور دوزخ سامنے کر دی گئی تھی، یہ وہ آنکھ ہے جس کو تمہارے دلوں کے حالات بھی جس کے سامنے ہوتے ہیں اعمال کے۔ تو اللہ پاک نے کہا یہ ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأیٰ من آیات ربہ الکبریٰ، یہ آنکھ نہ حد سے پھری نہ حد سے بڑی، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی ہوئی تھیں، اس لیے ان کو پتہ تھا میرا رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہی بات اس رب کے دیدار کی قابل تھی، تو اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ کی فریاد کرتے تھے، یا اللہ اپنا آپ تو دکھا دے۔ میرا رب کہتا تھا لن ترانی، موسیٰ تیرے لیے ہی ہوں میں تو اپنی مخلوق کے لیے تھا کہ میں ایسا چھپا خزانہ ہوں، کوئی تو ہو جو مجھے پہچانے۔ میں نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ تو میں نے ویسے پیدا کی ہیں، کس کے لیے؟ جس کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو۔ ہو میرے بھائی، میرے بزرگ، یہ تیرے میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ہر مخلوقات کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر بنی ہوئی ہر چیز انسان استعمال کرتا ہے، لیکن انسان کو کوئی مخلوق نہیں استعمال کرتی،
یہ ساری چیزیں انسان کے استعمال کے لیے رب نے بنائی ہو، انسان تجھے رب نے اپنے لیے بنایا۔ اللہ اکبر، تجھے اپنے لیے بنایا، تجھے اپنا خلیفہ بنایا، تیرے لیے یہ ساری چیزیں نعمتیں بنائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتوں کو گن کے تو دکھا دے۔ اور تجھے کس لیے بنایا؟ کہ تو اس کی مانتا رہے، پاک رہے، پاک رہے، وہ چیزیں نہ کر لے جس سے تو گندہ ہو جائے، تیرا نقصان نہ ہو جائے۔ رب کا تو کچھ نہیں جاتا، اس کی تو کوئی حاجت نہیں، اس کی تو عبادت کرنے سے اس کی شان بڑھتی ہی نہیں، وہ تو اپنے ہونے سے رب ہے۔ ساری کائنات بھی اس کی ذکر اور عبادت کرتی رہے، اس کی شان میں ایک اتنا اضافہ، اور کوئی بھی نہ اسے مانے پھر بھی وہ رب اسی شان کے مطابق ہے۔ انسان تیری تو خوش نصیبی ہے کہ تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیرے لیے یہ ایک رشتہ ہے بندگی کا، تجھے یہ دیا تاکہ تو اس میں سیف رہے، تو بچا رہے، تو نقصان سے بچا رہے، تو اس دین شریعت کے اوپر رہے، تیری بھلائی رہے، تو پاک رہے، تیری نظر پاک رہے، تیرا اپنا آپ پاک رہے، تاکہ تو پاک جنت میں داخل ہو کر پاک رب کا دیدار کرنے کے قابل ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے نشانیاں بتا دیں اپنے انبیاء کو، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر، یہ معجزے دیکھ کر، یہ دکھا کر کہا یہ بھی انسان ہے، لیکن میں نے دیکھو اس کو تمہارے سامنے کیا ہے، اس کو تو میں نے بنایا ایسے ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ کسی اور طرف جا نہیں سکتا، یہ پاک ہے اور پاک رہے گا، اور یہ تمہیں بھی پاک کرنے کے لیے، تمہیں پاکی کا راستہ دکھانے کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ اب اس کی اتباع، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ نسبت، وہ چیزیں تھیں جو اس کو اس طرح کرتیں، اور اسی لیے آپ کے دل کے اندر میں یہ چیز تھی کہ کسی طرف یہ دل راغب نہیں ہوتا تھا، جاتا نہیں تھا، تو آنکھ کس طرح جاتی؟ کیونکہ انسان کے وجود کے اندر میں جدھر اس کا دل چاہتا ہے وہی اس کے سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں، اسی طرح جاتے ہیں۔ اب دل چاہتا ہے غلط جگہ پہ دیکھنے کو تو یہ دیکھتا ہے، اگر دل کو ڈر ہو اللہ کا، خشیہ ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے، نقصان میرا ہی ہے، تو کیا ادھر یہ اس کی نظر جائے گی؟ ٹھیک ہے نہیں، لیکن اس کو تو بس وہ چس آ رہی ہے، کیونکہ اس کا دل شودہ ہے، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے۔ کیونکہ قیامت والے دن جب ساری نعمتیں جنت میں اس کو مل چکی ہوں گی نا، یہ بندہ اس وقت مر چکا ہوگا، ہوئے ہوئے یہ بھی میرے لیے، یہ شکرانے میں ڈوبا ہوگا، اس وقت اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو خطاب کرے گا، راضی ہو تم لوگ میرے سے؟ یہ ماری جائیں گے بندے، کہیں گے یا اللہ یہ تو ہماری سوچوں میں بھی کچھ نہیں تھی، یہ نعمتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تیرے سے۔ میرا رب فرمائے گا تمہیں اس سے زیادہ نعمت نہ دوں؟ لوگ حیران ہوں گے کہ اس سے زیادہ قیمت نعمت کیا ہوگی؟ رب کہے گا میں تمہیں اپنا دیدار کراتا۔ یہ جو مرتا ہے اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، بڑی سونی چیز ہے، وہ جس نے ان کو بنایا ہے وہ کیسا ہے؟ کبھی تیرے دل کے اندر میں وہ محبت جلوہ گر ہوئی ہوتی تو تجھے ان سے پرہیز رہتا، اور تو ادھر کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا نا۔ حضور کے دل مبارک کے اندر اللہ نے قرآن کا بھی نزول کیا، ہر چیز نور کے ساتھ بھرا، اس طرح اس کے لیے چیزیں کی کہ اس کو ان چیزوں کی حیثیت کیا لگتی تھی ان چیزوں کی طرف، وہ تو یہاں دیکھے بغیر بھی اس کے تصور میں، اس کی جو ہے شان میں، اس کی محبت میں وہ یکتا رہتی تھی، اتنی بے قرار رہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے قراری کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو وحی مبارک دے کر آپ کو کھینچ لیا، جب اتنا اپنے لیے مشتاق بنایا تو اللہ۔ پھر اس آنکھ نے اس تھا کہ جب سامنے گئی تو دل نے کہا اوہیے، دل جو جھکا ہوا تھا اس رب کے لیے، دل کے اوپر اللہ نے پردہ اتارا ہوا تھا، تو دل کو جو اللہ کے انوار و تجلیات سمجھتے ہوئے اس کی ذات کی طرف جو ملان آتا تھا، اس محبت نے ہی وہ بن دیکھے اس کے اندر اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور پہچان عطا فرمائی تھی کہ اس نے گواہی دی اوہیہ، تے آنکھ پھر نہ پھیلی نہ حیران ہوئی، اسی طرح اس کی طرف وہ دیکھتے رہی۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے تو کسی نے خوب کہا، لوح و قلم سے ہم کنار آنکھیں میرے حضور کی، خالق کل کی رازدار آنکھیں میرے حضور کی، ہائے خلت رب میں گم خلیل حق سے کلیم ہم کلام، واقف حسن کردگار آنکھیں میرے حضور کی۔
اللہ اکبر۔ حق نے سمیٹ کر زمین ان کو دکھائے شرق و غرب، رکھیں جہاں میں شمار آنکھیں میرے حضور کی، اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کتنے مشاہدات آپ کو اللہ نے اس آنکھ سے دکھائے، اللہ اکبر۔ آسمانوں کے اوپر اللہ نے لوگوں کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال بتائے لوگوں کے، فلانا آدمی جو یہ کام کر رہا ہوگا اس کا یہ انجام ہوگا، وہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے نا، جو اس طرح، اللہ اکبر۔ اگر انہی چیزوں کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں کے اندر، سن کر بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور وہ ساری چیزیں نہ آئیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اپنے ایک نشست میں قیامت تک ہونے والے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ حدیث، اللہ یہ مشاہدات نبویہ جو تھیں ان کو اگر اکٹھا کریں تو اتنا بڑا ضخیم چیزیں بنتی ہیں جو انسان کے اس عقل سے ماوراء ہیں اور اس کی یاد رکھنے سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے جانے کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت آ جائے گی، پھر انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اور جو میرے بعد خلافت راشدہ کے لوگ ہوں گے وہ بالکل اللہ کی رضا اور خوشنودی اور وہی چیزیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب یہ ظلم، سرکشی اور یہ فساد ہوگا، بدکاری کو حرام سمجھنے والے آ جائیں گے، شراب کو حلال، ریشم اور بدکاری، تو اس کے باوجود اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملیں گے۔ آج دیکھیں تو حضور نے جو اس دن میں مشاہدہ کر کے بتایا تھا وہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی تو سعودی عرب میں بھی شراب خانہ کھل گیا، اللہ وہاں بت خانہ کھل گیا، جن بتوں کو توڑنے آئے تھے سارے نبی، ابھی وہاں پر یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج میں ایک شخص کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ میں ایک آدھ چیز اب بھی سناتا ہوں، باقی انشاءاللہ معراج پہ ہم سنائیں گے۔ تو جس نے لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا جمع کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، گٹھا جمع کر کے بیٹھا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، پھر بھی اس کے اوپر اور اضافہ کیے جا رہے اور کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ اور لکڑیاں ڈالوں، لیکن اس سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ ھذا رجل من امتک علیہ امانۃ لا تستطیع اداءھا، یہ وہ آپ کا امتی ہے جس کے ذمہ امانت ہے، وہ اسے ادا نہیں کر پاتا جبکہ امانتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھیں، ہماری جان ہمارے لیے امانت ہے اللہ کی، ہم روز روز اس امانت کو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو ہماری مثال اس طرح ہے، ہمارے نیک عمل بھی سارے اس حالت میں ہوں گے جو ہمارے کام آنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی جان کے لیے۔ دیکھو نا، نمازیں ایک مثال ہی دے رہا ہوں، فرض ہے، جب رزلٹ آنے والے ہوتے ہیں طلباء مسجدوں میں زیادہ ہوں گے، جب کوئی طوفان یا اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں تو ڈور لوگ بھی آ جائیں گے، ترقیاں رکی ہوئی ہوں، کوئی ملازمت میں گڑبڑ ہو، اللہ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے، چوری چکاری ہو جائے، کچھ اس طرح ہو جائے، پھر بھی وہ مسجد میں آگے پیچھے، اور وہ کس لیے آیا ہے؟ میرا اے ہو گیا، اے نہ ہو، کبھی اس لیے آیا ہے کہ میرے مالک نے بلایا تھا، میرے اوپر قرض تھا، میں وہ قرض ادا کرنے کے لیے اپنے مالک کی خوشی کے لیے آیا ہوں۔ سوچیں نا، تو یہ امانت جو ہمارے اوپر ہے، ہمارا جسم، ہماری جان، اس کا ہم نے کتنا خیال کیا ہے؟ ہم نے اپنے عزیز رشتہ داروں کا کتنا خیال کیا؟ ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کا، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، ایک شخص درمیان میں بول پڑا، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے بات جاری رکھی، جب بات ختم کی تو پھر آپ نے فرمایا، وہ کون ہے جس نے سوال کیا تھا؟
اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو فرمایا جب تمہیں جو چیز بھی دی جائے گی تم اس کا خیال نہیں کرو گے جس میں تم اپنا آپ ہے تمہارا، تم اپنے آپ کے علاوہ تمہیں باپ بنایا جائے گا تو تمہارا وہ ہے اس کا خیال نہیں کرو گے، تمہیں اگر کوئی منصب دیا جائے گا تو تمہارا اس کا خیال نہیں ہوگا، تو وہ اس طرح تمہارے سے ضائع جائے گی اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں آئیں گی۔ اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے لوگوں کا مشاہدہ کروایا گیا، غیبت کرنے والوں کا، زانیوں کا، ان ساری چیزوں کا، یہ پورا موضوع ہے۔ اس موضوع کو ہم اس دن بیان کریں گے الگ الگ، کیونکہ موضوع بنا کے معراج والے دن۔ یہ آپ کی آنکھ مبارک کی یہ وسعت تھی جس کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں، اور امت کے لیے معجزہ کس لیے دیا گیا تھا؟ امت کے لیے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ وہی آنکھ ہے جو معراج پہ جائے بغیر بھی جس کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی کیپیسٹی تھی، جب اس سفر میں جاتے ہوئے بھی رب ان کو دکھا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ یہ بات یقین والی ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی، ہر نعمت، قرآن کی ہر آیت جو آتی تھی وہ آپ کی امت کی بھلائی کے لیے آتی تھی، امت کو ان احکامات سے بچنے کے لیے، بتانے کے لیے آتی تھی۔ آپ کا ہر کلام شفا تھا اور ہر کلام آپ کا ہدایت کا نور تھا۔ آپ کا یہاں معراج میں جانا بھی ہمارے لیے، امت کے لیے، باقی امتوں سے اس امت کا مقام اوپر کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، کہ جب آنے والی ہر چیزوں کو اللہ پاک ڈائریکٹ دکھا کر نبی کو بھیجے گا تو نبی بتائے گا تو لوگ سنتے ہوئے ڈریں گے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کام کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے بچیں گے تو بھلائی میں آئیں گے، تقویٰ و طہارت میں آئیں گے، باقی امتوں سے بہت اوپر ان کا کام ہوگا۔ لیکن اسی لیے اس امت کا بھی اللہ نے حضور کی ان معجزات کے صدقے، اس آپ کی ذات مبارکہ کے طفیل، پھر آپ کو جو اللہ نے یہ نشانیاں بخشیں، ان کے ذریعے میرے اور آپ کے لیے اللہ نے راستے کھول دیے، ہدایت کے راستے کھول دیے ہمارے۔ اور ہمارے حالات یہ ہیں تو ہم اسی باتوں کے بحث میں لگیں گے، نہیں یہ خواب تھا یا حقیقت تھی یا فلاں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا۔ یہ ہمارے اندر کا کوڈ ہی جب تک سیدھا نہیں ہوگا، اس ذات مقدسہ سے ہمارا تعلق پورا نہیں ہوگا تو اس کی بات سے ہمارا تعلق کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں بنتا اتنی دیر تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک کویسچن رہتا ہے، اتنی آپ کے معجزات سامنے ہوتے ہوئے، اتنی آپ کی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، اس طرح آپ کا حسن اور کمال دیکھتے ہوئے، آپ کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہ پیارا لگنا جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مجھے حضور سب سے زیادہ پیارے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے تیرا میرا کوئی ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کافر کو بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ حسن اور کمال بنانے والے کا کمال ہے، یہ تیرا میرا نہیں۔ تیرا میرا کمال یہ ہے کہ میں اور تو اسے پیار سب سے زیادہ کریں۔ پیارا لگنے میں اور پیار کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کافروں نے بھی وہ اللہ کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے اوپر سب سے اوپر محمد نام لکھا ہے، کیوں؟ اس سے بڑا قانون دان کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، میں اور آپ بھی مان رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں تھا، لیکن حضور جیسا نہیں تھا۔ تیرے اور میرے ماننے میں یہ ہے کہ جب میں اور تو مانیں اس طرح کہ جیسا وہ تھا مجھے ویسا ہی ہونا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، پھر ہے میں اور تم پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پیارا تو کافر کو بھی لگ رہا ہے، پیارا تو درختوں کو بھی لگ رہا ہے، چاند ستاروں کو بھی لگ رہا ہے۔ پیار کون کتنا کر رہا ہے بات اس کے اوپر ہے، کیونکہ جس کو پیارا لگ رہا ہوگا اور وہ پیار کر رہا ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محبوب کی ناراضگی والا کام کر سکے۔ دیکھو نا، بہت لوگ پیارے ہوتے ہیں، جس سے تم پیار کرتے ہو کبھی اس کی ناراضگی کا کام کر سکتے ہو؟ بتاؤ نا۔ ہائے، تو جو اللہ کا رسول جو پیارا لگے تو حضور فرماتے ہیں، ایک ہی حدیث سناتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس کو رغبت نہیں میری سنت سے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ اب کوئی نہیں یہ کہتا کہ نہیں حضور کی سنت بڑی، لیکن کیا اس کا دل اندر سے مانتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا بن جاؤں؟
اس کا دل نہیں تسلیم میں آتا نا. دل اگر کرنا شروع کر دے پیار تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنا چہرہ بگاڑ لے حضور کی سنت سے، اپنا عمل بگاڑ لے حضور کی سنت کے مخالفت میں چلا رہے. جس چیز کو حضور نے روکا ہے وہ حضور نے نہیں روکا، وہ اللہ کا حکم سنایا ہے کہ اللہ نے روکا ہے. حضور نے یہ بھی جو سنت کی بھی بات کی ہے وہ بھی اللہ کی کہی ہوئی بات کی ہے کہ اللہ نے کہا مجھے پیارا لگتا ہے، بندے تو بھی اسی طرح کا بنتا جا. لیکن جس حکم کو اللہ نے کہا یہ کرو، حضور نے وہی فرمایا ہے، کیونکہ شریعت کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام کس کی زبان سے سنا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلے ادا ہوا ہے، پھر لوگوں کے کانوں تک پہنچا ہے، پھر آگے کام چلتا رہا. پھر حضور نے جو فرامین دیے ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں دیے، قرآن کی تشریح میں دیے. ہاں کوئی ایسی بات جو اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں مبارک دل میں ڈالی کہ ہاں تو انہیں کہہ دے، تو اللہ پاک نے اسی بات کو اون کر لیا. میرے محبوب نے کہہ دی ہے تو وہ خود سے نہیں کہی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ لوگ جو پیار کرتے تھے انہوں نے یہ نہیں کبھی سوچا تھا حضور تسی اپنی گل کرتے پے ہو یا اللہ دی سناندے پے ہو. انہوں نے اس ہر بات کو ایسے ہی سمجھا جیسے حکم خدا ہی ہمارے تک آیا ہے. یہ پوچھا بھی گیا آپ کی زندگی مبارک میں حضور تواڈے والوں بات ہے یا اللہ دا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میرے منہ سے کسی وقت بھی جو ہے حق کے بغیر کوئی چیز نہیں جاری ہوتی. اور اللہ نے اسی بات کو خود بھی بیان فرما دیا. یہ بولتا نہیں کوئی بات اپنی مرضی سے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہی تو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، لیکن وہ جبریل علیہ السلام کے بغیر بھی آپ کا بولنا وہی ہی کی مانند تھا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اوپر وہ نور نزول ہوتا تھا جس سے آپ وہ بات کرتے تھے. اس لیے وہ پوری کی پوری شریعت ہمارے لیے سیفٹی ہے، ہماری بھلائی ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو معراج پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات میں دیکھ کر ہمیں بتائیں، کیا ہمارے دل اگر ہم حقیقتاً دل کا تعلق نبی سے لگا ہو، وہ محبت والی بات ہو، منہ سے نعرے نہ ہوں، دل کی بات ہو. کیونکہ جب دیکھا ہے حضور نے اللہ کو تو بھی وہاں بھی اس آنکھ کے دیکھنے کی بات بعد میں تھی جب اس دل نے تصدیق کی کہ اوہی ہے تو یہ اسی طرح رہی. ما زاغ البصر، نہ یہ پھیلی نہ آدمی ہوئی. اس نے اس حالت کے اندر میں اس کے اوپر کیفیت آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جو اس محبت میں آتے تھے، نسبت میں آتے تھے، تو اس نسبت سے ان کے دلوں کے اندر بات اترتی تھی، وہ اندر نور جاتا تھا. نسبت کے بغیر وہی بندے تھے لیکن ان کے اندر اخلاق کیوں نہیں سنور گئے؟ ان کے اخلاق اس طرح کیوں نہیں سنور گئے جو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے اخلاق سنورے تھے؟ اس کو تو غیر بھی اپنی جان کی طرح لگتا تھا. جس ماں کو نیلام کرتے تھے اسی کے پاؤں چومنے والے بنے. اللہ اکبر. ان کے کردار کو دیکھ کر وہ حدیبیہ کے اوپر بھی وہ طائف کا بڑا تھا، واہ واہ بہت بڑا سردار تھا طائف کا. لیکن وہ جب ادھر آیا تو وہ بڑا بینچ والا آدمی تھا نا، جس طرح بیٹھے بات کرتے ہیں، وہ مذاکرات کے لیے آیا. وہ مذاکرات کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، گھٹے سے گھٹا ہے، اس کو بات کرتے ہوئے کبھی ایسے ہاتھ کر رہا ہے کبھی اس طرح کرتے کرتے اس نے داڑھی شریف کے لیے ایسے ہاتھ بڑھایا. تسی سنو نا، من پیچھے بندہ کھڑا تھا جس نے اس طرح منہ باندھا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ ٹھس کر کے مارا. ایسے ہو گیا. وہ اس نے اس طرح چہرہ ایسے کیا. اس کا سکا بتیجا تھا. وہ تم میرا پتر؟ اس نے کیا خبردار، تیری ہمت کس طرح پئی کہ تو ہاتھ لگائیں پلیت ہاتھ سے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو منت کر رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں. اس نے یہ دیکھا، اس نے لوگوں کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کس طرح پیار کرتے ہیں کہ حضور کے تھوک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، پکڑ کے منہ پہ ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کے لیے ایک دوسرے کی منتیں کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں. اس نے وہاں جا کر بتایا. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے سلطنتوں میں لوگوں کو دیکھا جن کے اوپر جبر کے ساتھ حکومتیں ہیں. اس طرح ہے وہ لوگوں کو ہمت نہیں کہ کوئی آگے پیچھے کوئی کر سکے. نہیں نہیں نہیں، اس کے کوئی اس طرح کا جبر والی بات نہیں. یہ دلوں سے پیار ایسے کرتے ہیں کہ ان سے رہا ہی نہیں جا سکتا اس کے لیے. تو اس لیے
یہ لوگ ضرور غالب آ جائیں گے، میں وہاں تو آ گیا ہوں، اب تمہارے سامنے بتانے کے لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ وہاں جا کے ایسے ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے ایمان لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب میں اور آپ اتنی باتیں بھی سنیں، کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے دلوں کی کیفیت، وہ جب نسبت کے ساتھ دل کے اندر میں جو محبت کرنے والا تھا وہ اس سے رہا نہیں جاتا۔ جس کو پیاس لگی ہوتی ہے نا، وہ پانی کو دیکھتا نہیں رہتا، وہ کہتا ہے اس کو پیتا ہے۔ جس کو حضور پیارا لگ جاتا تھا وہ رہتا نہیں تھا، وہ آگے بڑھتا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا، دل میں وہ نور لے لیتا تھا، اور اسی نسبت نے ان بدوؤں کو صحابی بنا کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا، میرے بعد خلیفے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس خلیفوں کی اگر محفلوں میں دیکھیں تو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا بھی پورے کا پورا دین کے اندر داخل ہوا تھا، یا جب تک یہ دل نہ زندہ ہو وہ نسبت کام آنے والی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی غوث ثقلین نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ ہے تو پھر سارے کا سارا اور تیرے پاس بیٹھنے والا بھی ویسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح خواجہ خواجگان نے بھی یہی بات فرمائی۔ ان اکابرین کے اصلی جب بات تھی تو اندر نور کی کیفیت یہی تھی کہ بندوں کے اندر وہ دین داخل ہو جاتا تھا، دلوں کا حصہ بنتا تھا، ان کو شریعت مطہرہ بوجھ نہیں لگتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آج الحمدللہ میرے مرشد مبارک کی نسبت میں بھی اللہ نے یہی خیرات رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اس معراج کے مہینے کی یہ ساری خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ معراج والے